فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کانگریس حکومت نے آبپاشی شعبے پر قانون ساز اسمبلی میں وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے 10 سالوں میں محکمہ آبپاشی میں بدعنوانیوں پر BRS کی بدترین کارکردگی کو پیش کیا، جس کا BRS رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے بھی جرأت مندانہ جواب دیا ہے۔ آبپاشی پر جاری کردہ وائٹ پیپر کو حقیقت سے دور قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پر تنقید کی اور الزام لگائے کہ اسمبلی میں دی گئی کتاب غلطیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے ہر حرف کو سفید جھوٹ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت نے بتایا کہ متحدہ ریاست میں مڈ مانر مکمل ہو چکا تھا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ متحدہ ریاست میں 106 کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے کام شروع کیے گئے تھے، ہم نے 775 کروڑ خرچ کرتے ہوئے اسے مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر صفحے پر مختلف انداز میں اعداد و شمار پیش کیا۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ رائلسیما لفٹ کے بارے میں مرکز سے کوئی شکایت نہیں کی، جو سراسر غلط ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ 5 مئی 2020 کو GO جاری کیا گیا، لیکن ہم نے جنوری میں ہی مرکز سے شکایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صفحہ 14 پر کہا گیا ہے کہ KRMB کو پروجیکٹ کی حوالگی کے گزٹ کو ہم نے چیلنج نہیں کیا تھا اور یہ بات بھی غلط ہے، ہم نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا کانگریس حکومت کا 5واں جھوٹ یہ ہے کہ BRS نے دریا کرشنا کے پروجیکٹس کے کنٹرول کے RMB کے حوالے کیا، یہ جھوٹ حقیقت سے بعید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اجلاس کے منٹس بک آپ کے پاس سامنے رکھے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد پروجیکٹس بورڈ کے حوالے کیا ہے۔ تمام اخبارات میں یہی بات چھپی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد سے کئی بار ہم منصفانہ حصہ داری کے لیے ٹریبیونل سے مطالبہ کرتے رہے اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ BRS کی MLC کے کویتا نے ریاست کی کانگریس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ذات پات پر مبنی کاسٹ سروے کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے قانونی جواز کے بغیر اسمبلی میں صرف قرارداد منظور کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں کاسٹ سروے سے متعلق جو قرارداد منظور کی گئی، اس کا مقصد عوام کو جھوٹی تسلی دینا ہے۔ سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی دختر کے کویتا نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیا حکومت یہ نہیں جانتی کہ قانونی جواز کے بغیر یہ سروے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ انہوں نے حکومت سے پوچھا کہ آیا بہار اور کرناٹک کے تجربات پر کیوں عمل نہیں کیا جا رہا؟ انہوں نے ریاست کی کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کاسٹ سروے کے لیے فوری قانون سازی کرے۔ لوک سبھا الیکشن میں BRS اور BJP میں مفاہمت کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کا میڈیا کو جواب دیتے ہوئے کویتا نے کہا کہ یہ معاملہ میری سمجھ سے بالاتر ہے اور اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے آبپاشی کے شعبے پر اسمبلی میں ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ ایوان کی کارروائی کے آغاز کے بعد وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے محکمہ آبپاشی پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا اور کہا کہ BRS حکومت کے دوران شروع کیا گیا میڈی گڈا پروجیکٹ کو سنگین خطرہ ہے اور یہ پروجیکٹ مکمل طور پر منہدم ہو جائے گا۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے اسمبلی میں میڈی گڈا بیرج کی حقیقی صورتحال پر 1 منٹ طویل ویڈیو بتایا اور اتم کمار ریڈی نے کہا کہ میڈی گڈا بیرج کالیشورم پروجیکٹ کا ایک اہم بیرج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو جو 100 سال تک چلنا تھا لیکن 3 سال میں ہی گرنے کے قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم کو ڈیزائن، معیار اور بدعنوانی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ وزیر آبپاشی نے کہا کہ وہ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی سے میڈی گڈا، نارم اور رسنڈیلا بیرجز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد ہندوستان میں آبپاشی شعبے میں اتنی بڑی بدعنوانی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی BRS دور حکومت میں ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے اپریل کے پہلے ہفتے میں انعقاد کا امکان ہے اور ضابطۂ اخلاق فروری کے آخری ہفتے میں نافذ ہوگا۔ امپیریل گارڈن میں BJP سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے بدھ صدور اور قائدین کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ اس اجلاس میں مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر موہن لال یادو مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز کی سرپرستی کی وجہ سے حیدرآباد نے تمام شعبوں میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے مزید تلنگانہ میں 20 فروری سے 5 یاترائیں شروع کی جا رہی ہیں کہا اور کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ بڑی تعداد میں ان یاتراؤں میں شرکت کریں۔
ہمارا ملک بھارت ایک پراشوب دور سے گزر رہا۔ فاشسٹ طاقتیں ملک سے قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے خاتمے کے لیے سازش کر رہی۔ ای وی ایم کو ہتھیار بنا کر بھارت کے شہریوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے۔ مشن دستور بچاؤ کے زیر اہتمام اردو گھر مغل پورہ میں ای وی ایم کے خلاف اور دستور کی حفاظت و ملک کی حفاظت کے لیے ایک اجلاس رکھا گیا تھا۔ اس اجلاس کے لیے اردو گھر مغل پورہ اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ منتظمین اجلاس جمہوریت پسند بلا لحاظ مسلک و مذہب و جماعتی وابستگی کے عوام کی کثیر تعداد اس کا بااثر اشارہ دے رہی تھی۔ ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد میں فاشسٹ طاقتوں اور ای وی ایم کے خلاف غم و غصے کی لہر چل رہی۔ اس اجلاس میں اس کا ثبوت بھی نظر آیا۔ مشن دستور بچاؤ کے نیشنل کنوینر سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ محمود پرچا کی رہبری میں ریاست تلنگانہ میں مشن دستور بچاؤ یونٹ قائم کی گئی، جس کے ریاستی کنوینر سید قاسم علی اور شکیل دیانی، جنرل سیکرٹری مولانا خیر الدین صوفی، اسپوک پرسن محمد افضل الدین دکنی اور شکیل احمد، ایڈوکیٹس لیگل انچارج مولانا شفیع مسعودی، سیکرٹری ابرار حسین آزاد، جوائنٹ اسپوک پرسن اور شیخ شریف کوآرڈینیٹر منتخب کیے گئے ہیں۔ اس یونٹ کے زیر اہتمام اردو گھر میں کل جماعتی و بین مذہبی اجلاس رکھا گیا تھا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی اپنے اتحاد کا مظاہرہ پیش کر رہے تھے۔ اس اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن نے کہا ہے کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے۔ کوئی بھی جمہوریت پسند شہری بھارت کے سیکولر تانے بانے کو چھیڑنے کی کسی بھی کوشش بھارتی عوام اپنے اتحاد سے کچل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ای وی ایم کے ذریعے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے مٹھی بھر افراد ملک کی یکجہتی کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے۔ ای وی ایم ان کی گھناؤنی سازش کا ایک حصہ ہے، جس کو کچل دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ مشن دستور بچاؤ کے اسپوک پرسن نے کہا کہ ہر جمہوریت پسند شہری کو اس تحریک میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ وہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں ممبئی سے مقابلہ کرنے سے دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے AIMIM کو دیگر علاقوں میں اپنی موجودگی کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ امتیاز جلیل، جنہوں نے 2019 میں چھترپتی سمبھاجی نگر قدیم اورنگ آباد سے کامیابی حاصل کی تھی، انہوں نے بتایا کہ AIMIM کو اکثر بی جے پی کی بی ٹیم قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب کئی لوگ دیگر جماعتوں کے اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آنے والے لوک سبھا الیکشن میں ممبئی سے مقابلہ کرنے کی خواہش کرتے ہوئے اس کا ردعمل ظاہر کیا ہے اور کہا کہ ہمارا پورا بھروسہ ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر سے جیت جائیں گے، پھر ہم دیگر علاقوں میں اپنی بنیادوں کو توسیع دینے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ میں اپنے منصوبے کے بارے میں پارٹی صدر اسد الدین اویسی سے بات چیت کروں گا جب 18 فروری کو اکولہ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں پولیس نے ایجنسی علاقوں میں اچانک تلاشی مہم چلائی۔ ضلع کے لکشمی پورم، سامبا تانڈا، چنتل تانڈا اور دیگر علاقوں میں یہ تلاشی مہم انجام دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ان علاقوں میں گھر گھر جا کر دیہاتیوں کے مکانات کی تلاشی لی، جس سے ان افراد میں برہمی اور ناراضگی پائی جاتی ہے۔ پولیس CPI-ML نیو ڈیموکریسی کے دل کی تلاش کر رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ مونوازوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ تلاشی مہم چلائی جا رہی۔ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی کے حالات کسی اہل نظر اور دور اندیش سے مخفی نہیں، بلکہ حالات کی سنگینی اور ابتری کو وہ دن بدن نت نئے زاویوں سے بڑھتے ہوئے محسوس کر رہے۔ شر پسند عناصر کے خطرناک منصوبوں اور ناپاک عزائم کو مستقبل قریب میں پورا ہوتے دیکھ رہے اور آنے والے اندیشوں اور خطرات سے ملت کو مسلسل آگاہ اور اس کے بھیانک نتائج سے باخبر کر رہے۔ شاہین باغ احتجاج اور اس کے مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کو ایک لمبا عرصہ نہیں بیتا، حتیٰ کہ آسامی مسلمانوں کے ساتھ NRC کی بنیاد پر کی جانے والی سازش بھی کوئی پرانی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بھول گئے تو آج اس ملک کے ہر باشندہ، بالخصوص قوم مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار اس بھیانک اور خطرناک منظر کو ذہن میں لائے اور غور کرے کہ اس میں ملک کے باشندوں کو مردم شماری میں وطن کا شہری ثابت کرنا کس قدر ضروری اور اہم ہے۔
ہے۔ 2024 کا لوک سبھا الیکشن ہندوستان کی جمہوری تاریخ کا ایک نیا باب۔ موجودہ فرقہ پرست طاقتوں کے لیے 2024 کے مرکزی الیکشن میں کامیاب ہونا اور پوری مکمل طاقت کے ساتھ اقتدار میں واپس آنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس الیکشن کی کامیابی پر ہی بھگوائی جماعتوں کے ناپاک سازشوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے اور طویل مدتی خطرناک منصوبوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ ووٹنگ کو چند مخصوص طبقات کے لیے خاص کر دینا، یکساں سول کوڈ، ون نیشن ون الیکشن، پورے ملک میں CAA کا نفاذ، حتیٰ کہ جمہوری ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے ناپاک منصوبے بھی اسی الیکشن پر منحصر ہیں، جو اس ملک کے سیکولرزم کے خلاف اور جمہوریت کے منافی ہے۔ ان ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے فرقہ پرست عناصر پوری شدت کے ساتھ 2024 کے الیکشن پر نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اپنی پوری طاقت 2024 الیکشن کی کامیابی حاصل کرنے پر صرف کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن و دماغ سے نکال دیجیے کہ دوبارہ CAA کا قانون نہیں لایا جائے گا۔ نیز اس بات کے بھرم میں بھی مت رہیے کہ ہمارے ساتھ اب تک کیا ہوا ہے اور جو اب ہوگا، گزشتہ 70 سال کی طرح ہی ہم اس ملک میں بااطمینان و سکون رہ لیں گے، نہیں اور ہرگز نہیں۔ سینکڑوں دور اندیش افراد نے ملک اور ہم وطنوں کی روش کو جس تیزی سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، ماضی میں اس کی مثال تو دور، شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ CAA جیسا کالا قانون پاس ہو گیا، پرسنل لاء میں مداخلت کی گئی، بابری مسجد قضیہ میں انصاف کے منہ پر کالک ہوتی گئی اور جمہوریت کے پس منظر میں عوام پر آمرانہ اور جابرانہ قوانین مسلط کی گئے، جس کے لیے ملک گیر احتجاجات ہوئے، لیکن کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ آج بھی بھگوائی علمبردار اس ملک کے اقلیتوں کو یہ سمجھا رہے کہ CAA سے اقلیتوں بالخصوص مسلم کمیونٹی کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ قانون صرف شہریت دینے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی شہریت لینے کے لیے، جبکہ وزیر داخلہ بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم شہریت ترمیمی قانون سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نیز جسے جتنی مخالفت کرنی ہے کرے، لیکن CAA واپس نہیں ہوگا۔ قارئین، آپ خود سنجیدگی سے فیصلہ کریں اور سوچیں کہ نفرت کی سیاست کرنے والے حکمرانوں کے لیے بقائے جمہوریت کی کچھ اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ اپنی سیاست کی خاطر شر و فساد کو بڑھاوا دینے والوں سے ہمدردی و باہمی رواداری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ آستھا کے نام پر انصاف کو پیروں تلے کچل دینے والوں سے منصفانہ سلوک کی توقع کیا ممکن ہے؟ دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے ذریعے پیش کردہ تحریک اعتماد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے BJP پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی لوگوں کی دعائیں لینے والی سیاست کرتی ہے، جبکہ BJP کی سیاست گناہوں والی ہے۔ انہوں نے BJP پر الزام لگایا کہ 2024 کے پارلیمانی انتخاب میں جیتنے کے بعد وہ دہلی اسمبلی کو تحلیل کر دے گی، حالانکہ دہلی اسمبلی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اسے ختم کر سکے۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا، اس ایوان میں ہماری اکثریت ہے۔ ہمارے 2 MLA میرے پاس آئے اور کہا کہ BJP والوں نے ان سے رابطہ کیا، ہم اس کا ثبوت کیسے دیں؟ یہ لوگ کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں تو کبھی کسی پارک میں آ جاتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ نے ED کے سمن پر کہا کہ BJP مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ کیجریوال کو گرفتار کر لیں گے، مگر کیجریوال کی سوچ کو کیسے گرفتار کریں گے؟ پورا ملک دیکھ رہا۔ اب لوگ سوال کر رہے کہ کیا PM مودی کیجریوال کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مزید کہتے ہیں کہ آج دنیا میں BJP کو چیلنج کرنے والی سب سے بڑی پارٹی عام آدمی پارٹی ہے۔ اگر 2024 BJP نہیں ہارتی ہے تو عام آدمی پارٹی 2029 میں ملک کو BJP سے آزاد کرائے گی۔ وزارت برائے میڈیا میں سینٹر فار گورنمنٹ کمیونیکیشن نے حجاج کے تجربات کے پروگرام کے تعاون سے میڈیا تھون کے تازہ ترین اعداد کی نقاب کشائی کی ہے، جو سعودی میڈیا کے منظرنامے کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ میڈیا تھون کے عنوان سے اس سال کی قسط حج اور عمرے کے دائرے میں میڈیا کے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے اختراعی حل کو فروغ دینے کے لیے وقف ہے۔ ترمیم شدہ میڈیا تھون مختلف مراحل بشمول لانچ، انتخاب، میراتھن کے ایام، قابلیت اور مراحل کو ملانے پر مشتمل ہے۔ میڈیا تھون میں شرکت آن لائن پورٹل mediathon.media.government.sa کے ذریعے شرکت کھلی ہے۔ حج اور عمرہ میڈیا تھون کا مقصد ادارے جاتی مواصلات کے تمام شعبوں میں اداروں اور افراد کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے حج اور عمرے کی میڈیا کوریج کا معیار بلند کرنا ہے۔ یہ میڈیا کی اختراعی تصورات، منصوبے اور اقدامات پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے جو حج اور عمرہ سے متعلق میڈیا کو بہتر بنائیں گے۔
امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی کاروباری تنظیموں کو نیو یارک کی ریاستی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز کی طرف سے درج کرائے گئے کاروباری فراڈ کے مقدمے میں 35.5 کروڑ یعنی کہ 355 ملین امریکی ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیو یارک کاؤنٹی سپریم کورٹ کے جج آرتھر ایف انگرون کی طرف سے صادر فیصلے اور حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کم شرحوں پر زیادہ رقم قرض لینے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کے زیر کنٹرول اداروں نے ریاستی اکاؤنٹنٹس کے پاس غلط مالیاتی ڈیٹا جمع کرایا، جس کے نتیجے میں جعلی مالیاتی بیانات درج ہوئے ہیں۔ جج انگورون نے 92 صفحات پر مشتمل فیصلے کے دستاویز کے خلاصے میں کہا، مدعیان کے بیان اور ماہر گواہوں کے ذریعے محض سچائی کو چھپایا گیا اور مدعیان احتساب کرنے یا مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اندرونی کنٹرول نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।